سادات کی تعظیم کو سکھانے والے عملی طور پر اگر اس دنیا میں کوئی ہے اس ملک بر صغیر میں تو اعلیٰ حضرت ہے. تو اعلیٰ حضرت وہ ہیں جنہوں نے سیدوں کی پہچان کو برقرار رکھا ہے, ان کی عزت کی حفاظت کی ہے. کون ہے اعلیٰ حضرت؟ اعلیٰ حضرت سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت اور پہچان کے روشن چراغ کا نام ہے. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم الامین. حاضرین علماء کرام، بہت میں خوش ہو رہا ہوں اس مسجد کو دیکھ کے. جن جن حضرات نے اس مسجد میں تعاون کیا ہے، بنایا ہے، زمین دی ہے، ان سب کے لیے دعا ہے کہ پروردگار قبول فرمائے اور سب کو جنت عطا فرمائے. حاضرین، میں نے خطیب صاحب کی پوری تقریر سماعت کر لی اور میں سمجھتا ہوں کہ جو باتیں آپ نے کہی ہیں اس منہاجیوں کے تعلق سے وہ صحیح ہے اور کم ہے. ابھی ان کے کارنامے اس سے بھی اوپر ہیں، سمجھے نا. چونکہ ہمارے ٹیبل پر ہر قسم کی خبر پہنچتی ہے تو پوری ورلڈ کی عقائد کے بارے میں ہمارے پاس خبریں موجود رہتی ہیں. تو میں نے جو گفتگو کرنی ہے اس سے پہلے یہ ہم درود پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا محمد و علی آل سیدنا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. ایک بار اور محبت سے پڑھو. اللہم صلی علی سیدنا محمد و علی آل سیدنا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. ایک چھوٹی سی بات سمجھانے کے لیے، مثلا یہاں ابھی ہم جو ادھر نکلے نا تو ہم کو چیک کیا چوکی پہ. کیوں چیک کیا؟ کہ کوئی باہر کا آدمی تو نہیں. ان کی ڈیوٹی ہے. کیا؟ ایک منٹ، ان کی ڈیوٹی ہے نا کہ دیکھیں کہ یہ اندر کا کون ہے، باہر کا کون ہے. اور اگر بالفرض یہاں جو اس محلے میں لوگ رہتے ہیں پیچھے، ان میں کوئی باہر کا آدمی آنے کے بعد کسی کو یہاں قتل کر جائے، مار جائے خاندانوں کو، تو فوج سے معلومات کی جائے گی کہ نہیں کہ آپ کہاں سوئے رہے. اور اتنے لوگوں کا قتل ہوتا رہا. یہ جو لوگ ہیں نا یہ قرآن حدیث کے سپاہی ہیں، سمجھے نا. ایسے بیچ میں دین کا قتل ہوتا رہے اور یہ لوگ چپ رہے، پھر حسینی نہیں ہے یہ، سمجھے، پھر حسینی نہیں ہے. اور دیکھو جب حسینی دیکھتا ہے کہ کہاں خرابی ہو رہی ہے، مدینہ سے مکہ اور مکہ سے کربلا 2000 میل کا فاصلہ ہے. کتنا؟ وہاں سے کون جاتا ہے وہاں؟ حسین. اور پھر آگے کیا ہوا؟ کیوں گئے تھے؟ اسلام کو بچانے کے لیے. وہ بڑا افسوس ہو رہا تھا مجھ کو کہ ہم یہیں بیٹھے اور کہاں پاکستان کے جناب، پاکستان سے ڈاکٹر صاحب کو سیدہ بولو نہیں، حسینی ہے یہ یا حسنی ہے؟ ارے یہ تو میں بات کر رہا ہوں پیر نانگا شاہ صاحب کی، جو کاظمی بھی ہیں اور مشہدی بھی ہیں اور حسنی حسینی بھی ہیں. ہاں، ان کی نسل کے لوگ یہاں چھپ رہے ہیں کیا؟ میرا ان کا خاندان ایک ہے.
نانگا سرکار کا، وہ بھی کاظمی ہے، اور وہ بھی موسوی ہیں، امام موسیٰ کاظم کی اولاد ہیں، اور سمجھ گیا نہیں، وہ بھی امام حسین کی نسل میں ہے اور میں بھی انہی کی نسل میں سے ہوں۔ تو دیکھو میں آپ کو بتاؤں، اس وقت صاحب بات آپ کو بتانا چاہیے مجھے، اس دور میں جس کو صحیح العقیدہ، صحیح المذہب اور صراط مستقیم اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کی پہچان اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کے چراغ کو روشن کرنے والے کا نام امام احمد رضا خان فاضل بریلوی ہے۔ جو آدمی ان کا مخالف سمجھ چل رہا ہے وہ کاظمی نہیں ہو سکتا، موسوی نہیں ہو سکتا، حسینی نہیں ہو سکتا، جعفری نہیں ہو سکتا، یزیدی ہو سکتا۔ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے اہل نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ یہ بولی کس کی ہے؟ یہ ہندوستان پاکستان میں کسی کو توفیق نہیں ہوئی سوا امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کی۔ اور آپ کو یہاں باجی صاحب آئے، میں بھی یہاں آیا، سید ہیں، کیوں آئے؟ آپ بولو ہم کہاں رہتے تھے؟ ارے ہمارا اصلی وطن کہاں ہے؟ مدینہ۔ وہاں سے ہم یہاں کیوں آئے؟ کوئی مجھے تکلیف ہوئی ہوگی؟ میرا جو دادا پردادا یہاں آیا نا، ایسے تھوڑا کوئی وطن چھوڑتا ہے۔ آپ چھوڑو اپنا مکان، اپنا بال بچہ، بھینس، گائے، بکری، مرغی چھوڑو، یہاں چلے جاؤ، جاؤ گے؟ بولو کب جاؤ گے آپ؟ جب آپ کو جان کے لالے پڑے، آپ کی جان خطرے میں ہوگی اور آپ کا خاندان خطرے میں ہوگا، تب آپ مکان چھوڑو گے۔ اس طرح کوئی نہیں چھوڑتا۔ ہم کیوں آئے یہاں؟ ظاہر ہے کہ ہمارے گھروں میں کوئی لڑائی ہوئی ہوگی، ہے نا؟ ہم آپس میں لڑے ہوں گے، چاچے تائے اور پھوپھی بتیجے لڑے ہوں گے، تبھی تو ہم یہاں پہنچے۔ یعنی ہم مصیبت میں یہاں آئے، مشکل میں یہاں آئے۔ اور میں آپ کو بتاؤں، ہماری پہچان اور ہماری عزت اور قدر کسی اور نے نہیں کی یہاں۔ ہماری عزت کرنے والے کا نام اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی۔ کیا بات رضا، اس چمنستان کرم کی زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول۔ ان کے خلاف اگر کوئی آدمی بات کرے تو مجھے وہ ملے اعلیٰ حضرت کے خلاف بات کرنے والا، میرے ہاتھ میں ذوالفقار ہونا چاہیے، اور پھر آگے دیکھے وہ انجام اس کا کیا ہے۔ جو اعلیٰ حضرت کے خلاف بات کرے، اعلیٰ حضرت کے خلاف بات کرنے والا شہیدوں کا دشمن ہے، سنیت کا دشمن ہے، اسلام کا دشمن ہے، اور جو سنیت کی پہچان ہے اس کو مٹانے والا ہے جو اعلیٰ حضرت کا مخالف چل رہا ہے۔ اعلیٰ حضرت کے فتوے کو ڈاکٹر طاہر القادری کہے کہ میں جوتے کی نوک پر ماروں گا، جوتے ہی تجھے لگ رہے ہیں آج تک، ابھی اور بھی بقایا لگیں گے تجھے، چونکہ فتویٰ شریعت کا حکم ہے، اسے تو جوتے کی نوک بتا رہا ہے۔ کم وقت کہیں گا، یہ کیسا ڈاکٹر ہے کہ جو شریعت کے فتوے کو جوتے کی نوک بتا رہا ہے؟ معاذ اللہ رب العالمین، ایسے لوگ مسلمان نہیں ہو سکتے ہیں۔ ان کے اور بڑے بڑے گندے کارنامے ہیں، یہ تو معمولی بات بتائی ہے خطیب صاحب نے، اور احتیاط کی زبان کا استعمال کیا انہوں نے۔ تو دیکھو میں آپ کو بتاؤں، یہاں جو باتیں انہیں رسالے بتائی نا، معصوم 14 معصوم 12 امام، یہ زبان سنیوں کی نہیں ہے، او سمجھے نا، یہ رافضیوں کی زبان ہے، یہ ان کا مذہب ہے، ہمارا یہ مذہب نہیں ہے۔ ہم اہل بیت کو اور اصحاب کو، ہماری کیا حیثیت کہ ہم ان کو ناپیں؟ بولو بھائی، ارے ان کا مقام بہت بلند ہے۔ وہ صحابی جس نے ایک مرتبہ کلمہ پڑھا اور سرکار کو دیکھا، اور کوئی نماز نہیں پڑھی، کوئی تلاوت نہیں کر سکے اور کوئی تعویذ نہیں لکھا، جناب فوت ہو گئے۔ ان کے گھوڑے کے سم کے ساتھ میں جو خاک ہے، اس خاک کے مقام کو کوئی غوث قطب نہیں پہنچ سکتا۔ یہ میں اس صحابی کی بات کر رہا ہوں جس نے صرف کلمہ پڑھا اور دنیا سے چلا گیا۔ تو وہ صحابی جس نے سرکار کے لیے سینہ سپر ہو کر احد میں، بدر میں، حنین میں تیر اپنے جسم پر کھائے،
اور پیغمبر کو بچایا، اس صحابی کا کون اندازہ لگا سکتا ہے؟ بہت بڑا مقام ہے صحابی کا، اہل بیت کا مقام کیا کہنا۔ ایک سرکار کا عاشق ہے، جانثار ہے، امتی ہے، کلمہ پڑھنے والا ہے، ایک سرکار کا خون ہے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کا ایک حصہ ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں نا، یہ جو ہماری آنکھ ہے نا، دو ہے، کتنی؟ دو، ایک آنکھ یہ ہے اور ایک، تو جس طرح یہ دیکھتی ہے نا، اور اسی طرح آپ پلر پر ایک گنتی لکھو یا کچھ حروف لکھ دو، اور آپ بائیں آنکھ بند کر کے دیکھو، الف ہوگا تو الف ہی پڑھا جائے گا، اور پھر دائیں بند کر لو اور بائیں سے دیکھو تو کیا نظر آئے گا؟ الف ہی نظر آئے گا۔ یعنی نظر دونوں کی، اگر اصحاب یہ آنکھ ہے تو اہل بیت یہ آنکھ ہے، اور اگر اصحاب یہ آنکھ ہے تو اہل بیت یہ آنکھ ہے، یعنی دونوں آنکھیں ہیں، دونوں کی نظر میں کوئی فرق نہیں ہے۔ پھر ایک مثال یہ میں آپ کو بتاؤں کہ اگر اصحاب، دیکھو آنکھ پوری میں روشنی نہیں ہوتی نا، ایک گوشت کا ایک ٹکڑا ہے، ڈھیلا جس کو بولتے ہیں آنکھ کا، اس پوری میں روشنی نہیں ہے، بلکہ تھوڑی سی ایک جگہ جس کو کیا بولتے ہیں؟ پتلی۔ روشنی کس میں ہوتی ہے؟ پتلی میں ہوتی ہے۔ اگر اصحاب آنکھ ہے تو پتلی اہل بیت ہے، اور اگر اہل بیت آنکھ ہے تو پتلی اصحاب ہیں۔ کوئی نظر آنکھ سے جدا نہیں ہے اور آنکھ نظر سے جدا نہیں ہے۔ اور اگر کسی کو ایک مطلب اہل بیت سے ایک آدمی بات کر رہا ہے، کسی دوسرے کی بات نہیں کر رہا، ان کو سمجھ نہیں رہا کچھ بھی، تو کیا مطلب ایک آنکھ ہے؟ کانا ہے۔ یہ آدمی جو صرف اہل بیت کی بات کرتا ہے یہ مکمل آنکھ والا نہیں، کیا ہے؟ یہ کانا ہے۔ اور اگر دونوں کا مخالف ہے تو نہ اس میں روشنی ہے نہ اس میں، اندھا آنکھ نہیں ہے اس کو۔ اور جو سنی ہے نا، اس کی یہ آنکھ بھی سلامت ہے اور یہ آنکھ بھی سلامت ہے، نہ کانا ہے نہ اندھا ہے، آنکھ والا ہے۔ آنکھ والا تیرے جوبن کا تماشا دیکھے، دیدہ کور کو کیا نظر آئے، کیا دیکھے۔ یہ سنی ہے، جو عقیدہ نے بیان کیا گھر کا نہیں ہے، یہ عقیدہ مصطفیٰ کے قانون کا ہے، خدا کے قرآن کا ہے، حدیث مصطفیٰ کا ہے۔ اور اسی عقیدے پر امام اعظم ہیں۔ بولے امام اعظم سے بڑا کوئی امام ہوا؟ غوث اعظم سے کوئی بڑا غوث ہوا؟ یا کوئی ولی ان کے بعد ہوگا؟ یا امام اعظم کے بعد کوئی دوسرا امام ہو سکتا ہے؟ اس حیثیت کا کوئی نہیں ہو سکتا۔ ان دونوں کا یہی عقیدہ ہے کہ اصحاب اور اہل بیت پیغمبر کے اصحاب اہل بیت ہیں، دونوں کا مقام ہماری عقل اور ہماری ادراک سے کئی گنا بلند ہے، ہم وہاں تک نہیں پہنچ سکتے۔ ہم کو ادب کرنا ہے دونوں کا، اصحاب کا ادب بھی کرنا ہے اور اہل بیت کا ادب بھی کرنا ہے۔ اصحابی کا نجوم، میرے اصحاب ستارے ہیں، مثل اہل بیتی کا سفینۃ نوح، میری اہل بیت کی کہانی نوح علیہ السلام کی کشتی کی طرح ہے۔ جو کشتی پر سوار ہو گیا تھا وہ نجات پا گیا تھا، اور جو کشتی پر سوار نہیں ہوا وہ غرق ہو گیا۔ اور کشتی بغیر رات کو ستاروں کی ہدایت کے چل نہیں سکتی ہے۔ یعنی اصحاب ستارے ہیں، کشتی کے لیے راستہ دکھانے والے ہیں، اور اہل بیت کشتی ہے۔ یعنی لوگوں کے لیے ضروری ہے کہ اصحاب کا احترام بھی کریں اور اہل بیت کا ادب بھی کریں۔ ایمان اس مجموعے کا نام ہے۔ اگر کسی آدمی کے دل میں صحابی سے بغض ہے وہ بھی بے ایمان ہے، اور کسی آدمی کے دل میں اہل بیت سے بغض ہے وہ بھی بے ایمان ہے، دونوں بے ایمان ہیں۔ اور الحمدللہ سنی اس کا بیڑا پار ہے، چونکہ آپ نے کیا فرمایا؟ بِأَيِّهِمْ اِقْتَدَيْتُمْ اِهْتَدَيْتُمْ، تم جس صحابی کے ساتھ بھی جس کی بھی اقتدا کرو گے تم کو ہدایت ملے گی۔ جس صحابی کے ساتھ بھی تم رہو گے، اس کی پیروی کرو گے، تمہیں ہدایت حاصل ہوگی۔
تو اصحاب وہ ہیں جو لوگوں کو ہدایت دینے والے ہیں، ہدایت ان کے پیچھے ہے، ان کی مخالفت کرنے کے بعد ہدایت نہیں ہے، دوزخ کا گڈھا ہے اس کے لیے۔ اس وقت ہماری کل پرسوں ایک میٹنگ ہوئی تھی سپریم کورٹ میں، اور یہ ایک بڑا مسئلہ ہے یہاں، ان کو رافضیوں کی طرف سے کچھ ایڈ ملتی ہے ان لوگوں کو، تو ان کا جو ہیڈ آفیسر ہے اس وقت یہاں وہ جموں میں ہے، چند مولوی خریدے گئے ہیں ان کے، وہ سنئی میں بہت عرصہ آتے رہے، تو ہم نے 2013 یا 14 میں یہاں سے ان کو اجرت کرائی کہ نہیں آپ جموں میں رہو، ادھر مت آؤ، سنا ہوگا آپ نے، پھر وہ یہاں نہیں آئے۔ آپ کو جموں میں ان کا اصل ٹھکانہ ہے تو رجوری تک وہ ان کی پہنچا، ابھی ادھر آنے کو ان کو ہمت نہیں آ رہی، ادھر آنے کے لیے کیونکہ پتہ ہے کہ یہاں فوج بیٹھی ہے، بڑی فوج ہے اعلیٰ حضرت کی، ہے نا، یہاں وہ آ نہیں سکتے ہیں، تو رجوری تک ان کی ہے، یہ ان کو باضابطہ وہاں سے پے ملتی ہے اور یہ کام کر رہے ہیں، وہ عقیدے پھیلا رہے ہیں ڈاکٹر طاہر القادری جو رافضیوں کے ہیں جناب۔ تو یہاں جتنے ہمارے لوگ ہیں پونچھ کے اندر جو بریلی سے وابستہ ہے، اشرف شاہ سے وابستہ ہے، علیمیہ سے وابستہ ہے، غرضے کے جو بھی ہیں وہ اعلیٰ حضرت کے ساتھ وابستہ ہے، اور اس وقت ہدایت کا راستہ پہچان اعلیٰ حضرت ہے، اور یہ پہچان پہلے بھی رہی ہے۔ دیکھو ایک مسئلہ میں آپ کو بتاؤں کہ وضو میں کتنے فرض ہیں؟ 4، منہ کا دھونا، ہاتھوں کا دھونا، اور سر کا مسح کرنا، اور پیر دھونا۔ تو سرکار علیہ السلام سے ایک چیز اور ثابت ہے، اس کو بولتے موزہ، عربی میں خف بولتے ہیں، کہ اگر کسی نے باوضو ہو کے خف پہن لیا ہو، موزہ، تو اس کو جب آئندہ وضو کی ضرورت پڑے، یعنی اگر مقیم ہے تو ایک دن ایک رات وضو کرے گا تو موزے کے اوپر صرف ہاتھ پھیرے گا، مسح کر لے گا، پیر دھونے کی ضرورت نہیں۔ تو یہ مسح کا معاملہ یہ حدیث متواتر سے ثابت ہے، اور اس میں کئی جلیل القدر اصحاب نے اس کو بیان کیا ہے۔ تو جس طرح قرآن سے حکم فرض ہوتا ہے، اور اسی طرح حدیث متواتر سے بھی اس کا ثبوت ہوتا ہے۔ تو کچھ لوگ حضرت امام اعظم کے دور میں اس کو مانتے نہیں تھے، خف پر مسح کو، تو اس سنیوں جو سنی تھا نا، سنی کی ایک پہچان بن گئی تھی امام اعظم کے دور میں۔ امام اعظم کا یہ مذہب ہے، حضرت صدیق اور حضرت عمر کے ساتھ محبت نہیں، ان کو فضیلت دینا، ان کو فضیلت دینا سارے صحابہ پر، دونوں کو، اور حضرت عثمان اور حضرت علی کی محبت، تفضل الشیخین وحب الختنین والمسح علی الخفین، خفین پر مسح کرنا، یعنی جو آدمی اس کو بلا چون و چران تسلیم کر رہا ہے اور حضرت صدیق کو، عمر کو فضل دے رہا ہے، حضرت علی اور حضرت عثمان کی محبت ہے، وہ سنی ہے۔ اس طرح اپنے اپنے دور کی پہچان سنی ہونے کی تھی۔ امام اعظم کے دور میں، غوث اعظم کے دور میں سنیوں کی پہچان، اور اس زمانے میں سنیوں کی پہچان کون سی ہے؟ بولو، ارے بولو زور سے، اعلیٰ حضرت۔ جو آدمی اعلیٰ حضرت کے ساتھ وابستہ ہے وہ سنی ہے۔ اور مکہ کے ایک خطیب نے ایک پہچان اس نے تجویز کی ہے کہ اگر تم اعلیٰ حضرت کا ذکر اس کے سامنے کرو تو اس کی پیشانی پر نور آ جائے تو سمجھو کہ سنی ہے، اور اعلیٰ حضرت کا ذکر کرو اور اگر بل پڑ جائے، سمٹن ہو جائے اس کیس میں، تو سمجھو کہ یہ سنی نہیں ہے۔ یہ مکہ والوں کی بات بتا رہا ہوں میں۔ اعلیٰ حضرت کو انہوں نے اپنا امام تسلیم کیا ہے، اپنا ایمان تسلیم کیا ہے، اور ایمان کی پہچان تسلیم کیا ہے کہ اعلیٰ حضرت کی اس وقت سنیوں کی پہچان ہے۔ اعلیٰ حضرت ایسا بڑا دگا دیتے ہیں کچھ لوگ کہ اعلیٰ حضرت کو اعلیٰ حضرت کیوں کہتے ہیں؟ اعلیٰ حضرت، اور یہ دھوکہ دیتے ہیں کہ سرکار صاحب کو حضرت، حضرت صدیق کو حضرت،
وہ ایک اعلیٰ لوگ ہیں، سمجھے نا، سب سے اعلیٰ اولا اور سب سے بالا او، یعنی اعلیٰ حضرت کو کیا کہا ہے؟ سارے اونچوں میں اونچا سمجھے جسے ہے اس اونچے سے اونچا، ہاں یعنی ان کو کتنا اونچا کہا ہے۔ تو اس دور میں جس نے ان اونچوں کی بات کی ہے، اعلیٰ اور افضل لوگوں کی بات کی ہے، وہ اعلیٰ ہے باقی لوگوں میں، اعلیٰ حضرت۔ یعنی جب اعلیٰ حضرت بولو گے نا تو وہی ہوگا، کون سا؟ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی تصور ہوں گے کہ اعلیٰ حضرت سے مراد وہ ہے۔ ایسے کئی لوگوں نے لکھا ہے اعلیٰ حضرت، کچھ لوگوں نے میرے بارے میں کہا ہوگا اعلیٰ حضرت، لیکن کو مجھے اعلیٰ حضرت کہنے کو تیار نہیں، تو اعلیٰ حضرت تو بڑی بات ہے کہ ہندوستان میں، پاکستان میں، یو پی میں کہاں کہاں لوگوں نے کوشش کی اعلیٰ حضرت، لیکن کہیں چلی نہیں۔ جہاں تم نے لکھا اعلیٰ حضرت تو کوئی اور نہیں ہوگا بلکہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی اس سے مراد ہوں گے۔ کیوں؟ کہ وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے عاشق ہیں۔ اہل بیت کی عزت اور وقار کا نام کون ہے؟ اعلیٰ حضرت ہے۔ سادات کی تعظیم کو سکھانے والے عملی طور پر اگر اس دنیا میں کوئی ہے، اس ملک بر صغیر میں، تو اعلیٰ حضرت ہے۔ جو لوگ سرکار کو اپنے جیسا تصور کر رہے تھے اور ایک خیر سے کچھ لوگ کہ مٹی میں چلے گئے وغیرہ وغیرہ، ان کو جو انہوں نے کہا ان کے ذمہ جائے، وہ شہیدوں کو مانتے ہیں؟ بولا جب سرکاری کو نہیں مان رہے، شہیدوں کو کہاں سے مانیں گے؟ تو اعلیٰ حضرت وہ ہیں جنہوں نے شہیدوں کی پہچان کو برقرار رکھا ہے، ان کی عزت کی حفاظت کی ہے، بلکہ ایسے تو واقعات بے شمار ہیں ان کے بارے میں۔ بتاتے ہیں کہ ایک جگہ اعلیٰ حضرت کی دعوت ہوئی تو انہیں پالکی پہ لے جانا تھا اعلیٰ حضرت کو، تو 4 مزدور تھے جو چاروں طرف جیسے ڈولی نہیں چلتی، مزدور تھے، اس میں ایک مزدور شہید بھی تھا، تو کو 10 سے 20 قدم چلے ہوں گے تو اعلیٰ حضرت کا پالکی میرے نیچے رکھ دو، رکھ دی کہ بولو تم میں شہید کون ہے؟ انہوں نے کہا صاحب ہم مزدور ہیں، اس میں کون سے؟ نہیں آپ کو بتانا ہوگا۔ ایک آدمی بتایا جناب میں، کہا تم پالکی میں بیٹھو، جتنے قدم تم مجھ کو لے کے چلے ہو اتنا میں تم کو لے کے چلوں گا۔ اب ان کو معلوم کیسے ہوا کہ یہ شہید ہے؟ یہ بتا سکتا کوئی؟ ان کو خوشبو ہے مصطفیٰ کے خون کی، نسل کی، تم کو آئے گی، تمہاری ناک تو کب کی سڑی ہوئی ہے، تم کو گوبر کی بدبو نہیں آتی، چونکہ تمہارے سینے کے اندر مصطفیٰ کی محبت نہیں ہے۔ صدیق کا بغض گھسا ہوا ہے اور عمر کا بغض گھسا ہوا، تیرے سینے میں کہاں سے خوشبو آئے گی؟ وہ اعلیٰ حضرت چاہیے جن کا دماغ معطر ہے اور سادات کی کو خوشبو سے پہچان رہے ہیں، کوئی فون نہیں، کوئی ان کے پاس مشین نہیں، اور دل کی جو تختی ہے نا وہ مدینے کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، پتہ چل رہا ہے کہ شہید کون ہے، غیر شہید کون ہے۔ اتنے قدم کہا نہیں صاحب آپ کی شخصیت بہت، کہا نہیں کل قیامت کا دن ہوگا، اگر مصطفیٰ نے کہہ دیا کہ تم میرے اہل بیت کے کندھے پر چل رہے تھے تو میں کیا جواب دوں گا؟ وہ ہے اعلیٰ حضرت۔ تمہیں اعلیٰ حضرت کے خلاف بات کرنے سے پہلے 100 دفعہ سوچنا پڑے گا کون ہے اعلیٰ حضرت؟ اعلیٰ حضرت سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت اور پہچان کے روشن چراغ کا نام ہے۔ جس طرح روشن سورج ہے نا اس وقت، اس سے زیادہ اعلیٰ حضرت کی روشنی ہے، اور پوری دنیا کے اندر، پوری دنیا کے اندر اگر سنیت پہچانی جاتی ہے تو اعلیٰ حضرت کے نام سے پہچانی جاتی ہے۔ یہ جو نیاز ملتی ہے نا ہم کو 11ویں شریف، میں بھی لے لیتا ہوں، ان کو مجھے دیتا ہے، تو یہ کس وجہ سے مل رہی ہے مجھے؟ ارے شہید ہونے کی وجہ سے ہے نا۔ یہ کون دیتا ہے؟ سنی دیتا ہے، اور اس کے محافظ کا نام کیا ہے؟ اعلیٰ حضرت۔ 11ویں شریف، نیاز شریف، سادات کی عقیدت و احترام۔ دیوبندیوں کے تو کچھ بھی نہیں ہے، کوئی نیاز کچھ نہیں، فائدہ سب بدعت ہے، اس کو تو کوئی ثبوت نہیں ہے کہیں زمین میں، نہیں ہے نا، گلا پھاڑ کے بات کرتے ہیں۔ تو یہ جو تمہاری عزت ہو رہی، نیاز مل رہی، بکرے مرغے مل رہے ہیں، یہ دیوبندیوں کی وجہ سے نہیں مل رہے ہیں، یہ اعلیٰ حضرت کی وجہ سے مل رہے ہیں۔ بولو یہ جو عرس کی تقریبیں ہو رہی ہیں، 11ویں کی تقریبیں ہو رہی ہیں، خواجہ کی چھٹی ہو رہی ہے ہندوستان کے اندر، پاکستان کے اندر، یہ اعلیٰ حضرت کی دین ہے۔ سادات اگر
جناب لنگوٹا کس کے تو اعلیٰ حضرت کی تعریف میں لگ جائے نا اور نفل پر نفل نفل پر نفل پڑھیں اور ان کے لیے دعا کریں, تب بھی اعلیٰ حضرت کا جو احسان سادات کے اوپر ہے وہ چکا نہیں پائیں گے. اعلیٰ حضرت کا اتنا بڑا احسان ہے. بڑا افسوس ہوتا لوگوں پر کہ یہ کہاں سے لوگ کہاں حیدرآباد قاسم پاشا حبیب حسینی, کیا نام حسین کا نام, کہاں مقدس نام حسین, اور کیا غلط خیال کا آدمی قاسم پاشا. قاسم پاشا کہاں کے پاشا اور کہاں کے بادشاہ. جناب اعلیٰ حضرت کے نام کو بدنام کرنے کے لیے میں یقین سے کہوں کہ یہ لوگ گمراہی نہیں ہے, یہ دوزخ کے گڈھے میں گھسے ہوئے لوگ ہیں. اگر جنت میں جانا ہے اور خدا رسول کو راضی کرنا ہے اس وقت, تو میں کہوں گا کہ جو ہمارے علماء یہاں بیٹھے ہیں اور جو ان نے کہا ہے ان کا دامن پکڑو, ان کے ساتھ رہو. یہی حق ہے اور یہی صراط مستقیم ہے. اہدنا الصراط المستقیم, کہ جو ہم پانچوں ٹائم پڑھتے ہیں نا, اے اللہ مجھے سیدھی راہ دکھا, سیدھی راہ صراط الذین انعمت علیہم, ان لوگوں کی راہ جس میں تیرا انعام ہوا ہے. وہ انعام والے کون لوگ ہیں؟ وہ لوگ یہ ہیں, سمجھے نا. غوث کی تم بات کر رہے ہو, قطب کی بات کر رہے ہو, بنیاد کی تم بات نہیں کر رہے ہیں. یہ غوث و قطب کے پیر کا تلوا نا, اس کی دھول کا نام علماء اہل سنت جماعت ہے. ہاں پہلے پیر ہوگا تو تم اس میں جاؤ گے نا, اور پیر ہوگا تو اوپر جاؤ گے, پیر ہی نہیں دو. جناب من, یہ وہ لوگ ہیں جو سوکھی روٹی اور کیا کیا لوگ گالی سن رہے ہیں. کوئی سنتا گالی کسی کی؟ جس کو جو چاہتا ہے مولوی فاروق کے خلاف بات کرتا ہے, جو چاہتا ہے مولوی رفیع کے خلاف بات کرتا ہے, جو چاہتا ہے مولوی صاحب. کیا زبان آزاد ہے؟ جو جس کو جو کہہ دو, سب مل کے مولوی گالی بکتے ہیں. یہ گالی سننا یہ کسی اور کی سنت نہیں ہے, مصطفیٰ کی سنت ہے. ان کو بڑی گالیاں بکی گئی ہیں, ان کے خلاف بڑے راستے میں کانٹے بچھائے گئے ہیں اور اوپر کوڑا کرکٹ بھی پھینکا گیا ہے. انہوں نے اسلام کے لیے سب کچھ برداشت کیا. یہ جو لوگ گھر بار چھوڑ کے یہ کام کر رہے ہیں, یہ کوئی ایسے ہی لوگ ہیں کیا؟ جب تک خدا کسی کو یہ توفیق نہ دے کوئی عالم نہیں بن سکتا ہے, کوئی طالب علم نہیں ہو سکتا ہے, کوئی مسجد میں نہیں جا سکتا ہے, کوئی مدرسے میں نہیں جا سکتا ہے. مدرسہ مسجد کی بنیاد کا نام ہے. عالم ہے تو غوث و قطب ہے, اور کوئی غوث و قطب غیر عالم نہیں ہو سکتا ہے. عالم ہے تو غوث بھی ہے تو قطب بھی ہے. درست العلم حتی صرت قطبا, غوث پاک فرماتے ہیں میں نے اتنا پڑھا کہ میں قطب ہو گیا. پڑھ کر قطب ہوتے ہیں, پڑھ کر ولی ہوتے ہیں, کوئی ان پڑھ ولی نہیں ہوتا ہے. افسوس ہے کہ ان پڑھ لوگ ولایت کا دعویٰ کر رہے ہیں. یہ وہ باتیں ہیں جو بہت ضروری باتیں میرے دوست. اور آپ یہ مت سمجھو کہ تھوڑی سی آپ نے ایسی بات کی تو آپ غرق ہو جاؤ گے. نہیں, جب تک آپ علماء کے ساتھ رہو گے, علماء کی بات سنو گے, آپ کبھی غرق نہیں ہوگے. آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچ سکتا ہے. اور جو ہی آپ علماء سے ہٹ جاؤ گے نقصان میں آؤ گے تم لوگ. جی, اغدو عالمن او متعلمن او مستمعن, عالم بن جاؤ یا طالب علم بن جاؤ, یا عالم اور طالب علم کو سننے والا بن جاؤ, اور محبان, یا کچھ نہیں آتا جاتا تو محبت ہی کرو. ولا تکن الخامس, پانچواں نہ بنو. فتہلک, ورنہ تو ہلاک ہو جائے گا. علماء کی مخالفت ہلاک ہونے کی ایک دلیل ہے. علماء سے محبت رکھو, ان سے پیار کرو, ان کا تعاون کرو. موقع ملے تو جہاں موقع ملے ان کی خدمت پیش کرو جناب آپ. یہ تو بہت آسان مسئلہ ہے. مستحق امامت, حدیث شریف میں میرے سرکار صاحب نے ارشاد فرمایا فَالْيَوْمُكُمْ أَعْلَمُكُمْ أَوْ أَقْرَأُكُمْ. حدیث شریف میں, یہ بخاری شریف میں بھی ہے, باقی حدیثوں میں بھی ہے کہ تم میں امام وہ ہو جو تم میں بڑا عالم ہو یا تم میں بڑا قاری ہو. اصل میں اس قاری کا لفظ جو ہوتا ہے نا, اقرا, تفضیل کا, بڑا قاری, وہ بھی عالم ہوا کرتا تھا. یعنی جو عالم ہے, جس کو علم دیا ہے, قاری بھی ہے, تم میں وہ ہونا چاہیے. بل یومکم سیدکم,
یا چودھریوں کو پوچھنی تھی. سمجھ گئے نہیں؟ ہاں یہ بات آپ سمجھ لو غور سے. یہ امامت یہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی اس محراب کا نام ہے اور یہ بڑی ذمہ دار جگہ ہے. اس میں عام آدمی نہیں کھڑا ہو سکتا. اس میں وہ ہوگا جس کو علم ہوگا اور علماء کے پاس بیٹھا ہوگا, مدرسے میں گیا ہوگا, قرآن پڑھا ہوگا, حدیث پڑھی ہوگی, لوگوں کی گالیاں کھائی ہوگی, سرکار کی محبت کے لیے کیا کیا اس نے برداشت کیا ہوگا. عام آدمی نہیں جا سکتا اس میں. یہ حدیث میں نے آپ کو سنا. اس کے علاوہ بہت بڑی حدیثیں ہیں جو امامت کے لیے ہیں. اگر مثال کے طور پر اس وقت ہمارے شہر میں سب سے بڑے عالم کا نام مول فاروق ہے. یہاں مثلا میرا گاؤں ہے تو میرے بھائی میرے والد میری والدہ کی وفات ہو جاتی ہے تو یہ یہاں اگر موجود ہوں تو مجھے جنازہ پڑھانے کا حق نہیں, کیونکہ بڑا عالم یہ ہے. تو اس حدیث کی روشنی میں نماز کون پڑھائے گا؟ بڑا عالم. اس کو پوچھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے کہ میں پڑھاؤں کہ نہیں, چونکہ یہ مسئلہ شریعت کا ہے. جنازہ پڑھانا کون سا کام ہے؟ شریعت کا. یہ جو 5 ٹائم کی نماز ہے جمعے کی, یہ مسئلہ کس کا ہے؟ شریعت کا. شریعت نے اس کو پہلے سے ذمہ دار ٹھہرایا ہوا, وہ نماز پڑھائے گا. پوچھنے کی اسے ضرورت نہیں. یہ لوگ کہتے ہیں ہم پہ کہتے ہیں وہ پڑھاؤں, ہاں پڑھا چھوڑو, یہ سب ایسی باتیں ہیں. سب پوچھنے کی ضرورت نہیں عالم کو. اور جتنے بھی امور اس وقت ہیں نا وہ علماء کے پاس ہیں. اسی طرح عید ہے, جمعہ ہے. یہ عید اور جمعہ اور جنازہ یہ 5 ٹائم کی نماز کی طرح نہیں ہے, ان کا مقام الگ ہے. اس کے لیے عالم علماء بلد جو شہر کا علاقے کا بڑا عالم ہوگا یا اس کا نائب ہوگا. مثلا انہیں ایک نائب بنایا پولیس مسجد میں, یہ نہیں ہے جمعہ پڑھانا ہے تو کون پڑھائے گا؟ نائب پڑھائے گا. اچھا چلو جی ہم کہتے ہیں ڈی سی یہاں نہیں ہے, اندرجیت صاحب یہاں نہیں ہے, تو اب آگے کون ہوگا؟ اے ڈی ڈی سی. اے ڈی وہ دوسرے سے کراؤ نا, پتہ لگے گا آپ کو. آپ کا کاغذ اتھینٹک ہوگا. باپ نے یہ کیا لکھ لیا آپ نے, کسی کو رشتہ دے دی, چلو دفعہ کوئی ماننے کو تیار نہیں ہے, نائب پڑھائے گا. یا پھر اس نے اجازت دی ہوگی, چلو ایک ورقہ لکھ دیا ہو کہ ہاں فلاں جگہ میں, چونکہ خطیب صاحب پونچھ میں ان کو اور بہت سارے کام ہیں, جنازہ پڑھانے جانا ہے یا حدیث سنانی ہے یا مدرسہ پڑھانا ہے اور بہت سارے امور ہیں, یا کوئی ایسا کوئی سیاسی مسئلہ ہے وہاں بھی جانا ہے, لوگوں کی مدد کرنی ہے, تو یہاں وہ نہیں آ سکتے. تو ایک معزون ہوگا یہاں کہ بھئی ہماری عدم موجودگی میں آپ پڑھا دو, اس سے حق ہوگا. اور جب یہ خود یہاں آ جائیں گے پھر وہ نہیں پڑھائے گا. پھر ایک بڑی لمبی بات ہے یہ, اور بہت آسان بات بھی ہے. 2 بھائی سفر میں گئے, سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لی کہ ہم دونوں سفر میں جا رہے ہیں, تجارت کے لیے دعا کرو. تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ جاؤ, خدا کرے تم خیریت سے جاؤ, آؤ کامیاب. اور راستے میں جب نماز کا ٹائم ہو تو اذان دو اور نماز پڑھو. ہاں فَالْيَوْمُكُمَا أَكْبَرُكُمَا, تم میں نماز کون پڑھائے گا؟ جو تم میں بڑا آدمی ہے. تو یہ حدیث ہے, اس سے بڑی حدیث ہے, اس سے ٹائم نہیں اتنا, چونکہ ہمیں اور بہت ساری باتیں کرنی ہے ابھی, اور بھی کہاں دیکھنا, کہاں پہ طاہری لوگ گھوم رہے ہیں, کہاں میں ناجی ہیں, ان کی خبر بھی ہم نے رکھنی ہے, سمجھے نا, ان کو بھی کہیں پسٹول مار رہے ہیں ان کو. تو بہرحال بڑی خوشی ہے کہ آپ نے یہاں یہ مسجد بنائی. میں سنتا تھا پہلے کہ صاحب یہاں باجی صاحب کے ذریعے سے مسجد بنی ہے, میں بہت خوش ہوا. آج میں نے اپنے ساتھ کی آنکھوں جیسے دیکھ لیا. تو میری دعا ہے باجی صاحب کے لیے بھی کہ وہ طاہر القادری کا پیچھے چھوڑے اور ہم لوگوں کے ساتھ وہ ہم کو اپنے ساتھ رکھے. بولو, ہم بھی ان کے خادم ہیں, ہم ان کا کوئی وہ نہیں ہے. ارے ہم ان کے ایک گھر کے آدمی ہیں. ہم جتنا احترام کرتے ہیں نا بزرگوں کا, کوئی نہیں کرے گا. بریلویوں کے بغیر کوئی احترام کرنے والا نہیں ہے. عرس کون مناتا ہے؟ بریلوی. ہم ان کے خادم ہیں, ہم ان کا احترام کرتے ہیں, وہ واجب الاحترام ہیں سادات جتنے بھی ہیں. لیکن کب تک؟ جب تک وہ سنی ہے, ٹھیک ہے نہیں, جب تک سنی ہے واجب الاحترام ہے. اگر کوئی احترام نہیں کرے گا حرام کار ہوگا, حرام خور ہوگا. سادات کا ادب کرنا فرض ہے. کب تک؟ جب تک سنی رہے گا.
بہرحال میری سب سے دعا ہے کہ وہ یہ انتشار کی باتیں نہ کریں، اور جو سنی ہمارے بزرگ یہاں آئے ہیں چلے آ رہے ہیں اس وقت تک، ان کے راستے پر رہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایک اور نیک بنائے اور انتشار اور اختلاف سے بچائے۔ باقی شرعی مسئلہ بیان کرنے میں کوئی ناراض ہوتا ہو، راضی ہوتا ہو تو خدا کے لیے، ہمیں کسی کی کوئی پرواہ۔ بآخر دعوانا الحمدللہ۔